ہمارے گھر میں نہ کوئی روزہ رکھتا اور نہ ہی کوئی نماز پڑھتا تھا، صرف میں اکیلی ہی روزہ رکھتی۔ ایک دن میں سحری کے لیے اٹھی تو اسی وقت گھر میں چور گھس آیا۔ جب چور کو پکڑا تو میری نند نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میرا اس کے ساتھ چکر ہے اور میں نے ہی اسے بلایا ہے۔ پھر میرے شوہر نے بدنامی کے ڈر سے مجھے طلاق دے دی اور پھر وہ چور۔ اس رات بھی وہی روز کا معمول تھا۔ پورے گھر میں صرف میں اکیلی تھی جو روزے کی تیاری کر رہی تھی۔ ساس، سسر، نند اور حامد، کسی کو تو جیسے دین سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ حامد تو الٹا مجھے طنز کرتا تھا کہ بڑی پارسا بنتی ہو، اکیلے روزہ رکھ کر کون سا تیر مار لوگی۔ خیر میں نے ان کی باتوں کو کبھی دل پر نہیں لیا اور ہمیشہ کی طرح 2:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا اور سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں کچن میں آئی تاکہ برتنوں کی آواز سے کسی کی نیند نہ ٹوٹے، ورنہ حامد آدھی رات کو ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ میں نے ابھی فریج سے آٹا نکالا ہی تھا کہ مجھے صحن میں کچھ آہٹ ہوئی۔ پہلے تو میں ڈر گئی کہ شاید وہم ہے، لیکن پھر کسی کے جوتوں کی چرچراہٹ صاف سنائی دی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کچن کے جاری والے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ایک سایہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور زور سے چلائی کہ کون ہے؟ چور، چور! میری آواز سن کر وہ چور بدحواس ہو گیا اور بھاگنے کی بجائے کچن کی طرف لپکا تاکہ میرا منہ بند کر سکے۔ میں نے پاس پڑا ہوا بیلن اٹھایا اور اسے مارنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر حامد، اس کے ابو اور زویا بھی ہڑبڑا کر کمروں سے باہر آ گئے۔ حامد نے لپک کر اس چور کو پکڑا اور اسے مار کر زمین پر گرا دیا۔ شور سن کر پڑوسی بھی جمع ہو گئے۔ جب سب چور کو گھیرے کھڑے تھے تب زویا نے ایک ایسا وار کیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اچانک آگے بڑھی اور اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی ذرا ٹھہریں، یہ چور نہیں ہے، اسے بلایا گیا ہے۔ حامد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو زویا نے میری طرف حقارت سے اشارہ کیا اور بولی کہ میں نے خود دیکھا ہے، بھابھی آدھی رات کو اٹھ کر اس سے باتیں کر رہی تھیں۔ یہ تو ہم جاگ گئے تو انہوں نے چور چور کا شور مچا دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، ورنہ یہ بندہ تو ان سے ملنے آیا تھا۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے زویا، جھوٹ مت بولو، میں تو سحری کے لیے اٹھی تھی۔ مگر زویا نے ایک نہ مانی۔ اس نے حامد کو اکساتے ہوئے کہا کہ بھائی آپ تو سو رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے یہ سحری تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں یہ رات کے اندھیرے میں اپنا چکر چلا رہی ہیں۔ حامد کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے میری بات سننے کی بجائے اس چور کے کالر پکڑ لیے اور اسے مارتے ہوئے پوچھا کہ سچ بتا، تو کس کے پاس آیا تھا؟ اور چور جو اپنی جان بچانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا زویا کے اشارے سمجھ گیا اور ہانپتے ہوئے کہا کہ صاحب مجھے بی بی جی نے ہی بلایا تھا، مجھے جانے دیں۔ یہ سنتے ہی حامد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے جھٹکا دیا۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو نہیں جانتی، لیکن میں صدمے کے زیر اثر تھی۔ الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے تھے۔ میں کبھی چور کو دیکھتی تو کبھی زویا کو، جس کے چہرے پر بڑی شاطرانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ چور جان بچانے کے لیے میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے آخری بار مجھ سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ یہ کون ہے اور تم دونوں کب سے چھپ چھپ کر مل رہے ہو؟ اس سوال نے سیدھے میری ذات کو کٹہرے میں کھڑا کیا تھا، اسی لیے میری جان اور بھی ہوا ہوئی تھی۔ میں ہکلاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی کہ زویا کی دوست جو پڑوسن تھی اور اس شور شرابے سے یہاں گئی تھی، اس نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں نے بھابھی کو 1-2 بار کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد تو میرے شوہر نے لمحے بھر کی بھی دیر نہ لگائی اور سب کے سامنے اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے 3 لفظ کہہ دیے، طلاق، طلاق، طلاق۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں بم کی طرح پھٹے تھے۔ میں وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ حامد نے میرا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر دروازے تک لے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے باہر گلی میں نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ باہر اس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا اور مسجد سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ میں ننگے پاؤں اس ٹھنڈی سڑک پر کھڑی تھی۔ میرے پاس نہ چادر تھی نہ کوئی آسرا۔ وہ چور جو اب تک وہاں موجود تھا، اسے محلے والوں نے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے مار پیٹ کر بھگا دیا، کیونکہ حامد نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ چور بھاگتے ہوئے ایک بار میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اکیلی اس سنسان سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا اور ابھی چند لمحے ہی پہلے تک میں اس گھر کی عزت تھی اور اب ایک ہی پل میں مجھ پر بدکاری کا لیبل لگا کر نکال دیا گیا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے فریاد کی کہ یا باری تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو نے ہی مجھے سحری کے لیے اٹھایا تھا اور تو ہی میرا گواہ ہے۔ ابھی میں وہیں بیٹھی تھی کہ گلی کے کونے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس میری طرف بڑھی اور وہی چور۔ میرا نام مریم ہے اور اس دن ہمارے چھوٹے سے گھر میں صبح سے ہی غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر طرف صفائیاں ہو رہی تھیں اور امی کچن میں طرح طرح کے پکوان بنانے میں مصروف تھیں، کیونکہ آج ایک بہت اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ رہا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے چھیڑ رہی تھیں اور میں شرم کے مارے لال ہو رہی تھی۔ امی بار بار میرے کمرے میں آ کر مجھے نصیحتیں کر رہی تھیں کہ بیٹا وہ لوگ بہت
वाज़ेदार हैं। तुमने बहुत सलीके से पेश आना है। अब्बा भी खुश थे कि उनकी लाडली बेटी के लिए इतने बड़े घर से पैगाम आया है। शाम के वक्त जब हामिद अपनी माँ और बहन जोया के साथ हमारे घर पहुंचा तो पूरे मोहल्ले में उनकी बड़ी गाड़ी के चर्चे हो रहे थे। हामिद पहली नज़र में एक सुलझा हुआ इंसान लगा, लेकिन जोया की नज़रें पूरे घर का जायजा ऐसे ले रही थीं जैसे वो यहाँ रिश्ता देखने नहीं बल्कि घर की कीमत लगाने आई हो। हर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और हामिद की वालदा को मैं पहली नज़र में ही भाग गई थी। उन्होंने मौके पर ही अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में डाल दी और सबने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। मंगनी के बाद शादी में अभी चंद माह बाकी थे और यही वो वक्त था जब हामिद मेरी ज़िंदगी में एक सहर बनकर छाने लगा था। वो अक्सर मुझे फ़ोन करता और घंटों हम मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते। हामिद बातों का बहुत धनी था। वो कहता था, मरियम तुम्हारे सादगी ने ही मेरा दिल जीता है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मेरे घर को संभाल सके। कभी कभी वो दफ्तर से वापसी पर मेरे घर के चक्कर लगाता और हम छत पर खड़े होकर ढेरों बातें करते। वो मेरे लिए कभी पसंदीदा चॉकलेट लाता तो कभी कोई खूबसूरत फूल और कहता कि मरियम तुम्हारी हंसी मेरे पूरे दिन की थकान उतार देती है। एक बार उसने मेरा हाथ पकड़कर वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। उस वक्त उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मुझे लगता था कि मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन लड़की हूँ। हामिद को मेरी नमाज रोज़े की आदत का पता था तो वो मजाक में कहता कि तुम इतनी इबादत करना कि तुम्हारे सदके मेरी भी बख्शिश हो जाए। उन दिनों जोया भी मुझसे बड़ी मीठी बनकर मिलती थी। वो अक्सर मुझे फ़ोन करके पूछती कि भाभी आपको क्या पसंद है, हम वही आपके कमरे के लिए खरीदेंगे। मैं बहुत सादा थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस मोहब्बत और मीठी बातों के पीछे कोई काला मन भी हो सकता है। शादी के दिन करीब आते ही हामिद की मोहब्बत में और भी शिद्दत आ गई थी और मुझे रोज़ाना मैसेज करता कि अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा, मरियम बस जल्दी से मेरे घर आ जाओ। मैंने उन तमाम लम्हों को अपनी यादों की डायरी में संभाल लिया था। मुझे लग रहा था कि हामिद की सूरत में अल्लाह ने मुझे दुनिया की बेहतरीन नेमत से नवाजा है, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस मोहब्बत पर मैं इतना नाज कर रही हूँ वो रेत की दीवार साबित होगी। शादी की तमाम रंगीनियाँ और हामिद की वो मीठे वादे जैसे रुखसती के अगले ही दिन धुंधला गए। मैं जब दुल्हन बनकर उस बड़े घर में दाखिल हुई तो पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया कि यहाँ की दरो दीवार में वो सुकून नहीं था जो मेरे छोटे से घर में था। ससुराल में मेरी आजमाइश का वो सिलसिला शुरू हुआ जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि मेरी सास ने मुझे अपनी पसंद या मेरी खूबियों की वजह से बहू नहीं बनाया था, बल्कि उनकी सोच ये थी कि मरियम में गरीब और छोटे घराने की लड़की है तो यहाँ आकर सबसे दबकर रहेगी और उनके हर हुक्म पर जी हजूरी करेगी। इस घर में पैसा तो बहुत था मगर इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ सब अमीर थे और अपनी दौलत के नशे में मनमानियाँ करते थे। सच तो ये है कि यहाँ के सब लोग गुनाहों में बुरी तरह लथड़े हुए थे। सास ससुर को बस अपनी पार्टियों और दिखावे से कर्ज थी और जोया तो जैसी आज़ाद परिंदा थी जिसका जब जी चाहता घर से निकल जाती और देर रात कहीं वापस आती। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे हामिद को देखकर हुआ जो मंगनी के दौरान मेरे सामने इतना पारसा बनता था। शादी के बाद उसका असली रूप सामने आया तो पता चला कि उसे भी नाच गाने और महफिलों का शौक है। वो अक्सर रातों को देर से घर आता और उसके मुंह से शराब की बू आती। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करती या नमाज की तलकीन करती तो वो गुस्से से पागल हो जाता और कहता कि मरियम अपनी ये वाज़ और नसीहत अपने मायके तक ही रखा करो, यहाँ हमें जीना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे शौहर ने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं नेक और पर्देदार थी और उसे बीवी के रूप में एक ऐसी ही औरत चाहिए थी, क्योंकि बाहर की औरतों के उसने रंग रंग देख रखे थे और वैसी औरत को बीवी नहीं बनाना चाहता था। यानी बीवी पाकीज़ा चाहिए थी और ख़ुद बाहर की औरतों में दिलचस्पी लेने वाला वो एक बदकार मर्द था। मैं अक्सर मसले पर बैठकर रोती कि अल्लाह मैं किस जगह आ गई हूँ। यहाँ तो सहर व इफ्तार का भी किसी को होश नहीं होता। रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो मेरी तकलीफ़ और बढ़ गई क्योंकि पूरा घर दिन भर खाने पीने में मसरूफ़ रहता और मैं अकेली किचन में अपने लिए सहरी और अफ्तारी तैयार करती। सास अक्सर तंज करती कि तुम भूखा रहकर हम पर कोई एहसान नहीं कर रही बल्कि अपनी सेहत ही ख़राब कर रही हो। जोया तो खुल्लम खुल्ला मेरा मजाक उड़ाती और कहती कि भाभी आप इतनी नेक बनती हैं, लेकिन देखिएगा आपकी ये नेकी ही आपको ले डूबेगी। उसकी इन बातों के पीछे छुपे जहर का मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब एक रात मेरी आंख खुली और मैं प्यास की वजह से पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो मैंने देखा कि जोया का कमरा खुला हुआ है और वो वहाँ नहीं है। मैं समझी शायद वो भी पानी पीने गई होगी, लेकिन जब मैं सहन की तरफ बढ़ी तो मुझे ऊपर छत से किसी के सरगोशियों की आवाज़ आई। मैं डरते डरते सीढ़ियों के पास गई तो देखा कि जोया किसी लड़के के साथ फ़ोन पर लगी हुई थी और उसके लहजे में ऐसी बेहुदा बातें थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो उस लड़के को घर आने का कह रही थी और उसे के समझा रही थी कि किस वक्त सब सो जाते हैं। उस दिन के बाद से मैंने जोया पर नजर रखना शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। एक दो बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि रात के अंधेरे में जब पूरा घर नींद की वादियों में होता तो कोई नामालूम लड़का दीवार फांद कर अंदर आता और जोया उसे पीछे
دروازے سے اپنے کمرے میں لے جاتی۔ میں یہ سب دیکھ کر کانپ جاتی تھی، کتنے بڑے گھرانے کی لڑکی اور ایسی گھٹیا حرکت۔ میں نے ہمت کر کے ایک دن زویا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ زویا تم یہ کیا کر رہی ہو، اگر حامد بھائی یا ابا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ تو وہ الٹا مجھ پر برس پڑی اور اس نے میرا جبڑا پکڑ کر کہا کہ خبردار، جو تم نے اپنی زبان کھولی، اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ میرے ساتھ اور بھی جارحانہ ہو گیا۔ وہ ہر وقت اس گھات میں رہتی تھی کہ کسی طرح مجھے اس گھر سے نکالے تاکہ وہ اپنی منمانیاں بلا خوف و خطر کر سکے۔ حامد کو تو وہ اپنی مٹھی میں رکھتی تھی اور اسے میرے خلاف بھڑکانے کا کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ زویا باز آنے والی نہیں ہے اور الٹا مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہے تو میں نے تنگ آ کر اسے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں اپنی زندگی اور خراب کروں، لیکن اس کی حرکتیں دیکھ کر میرا دل ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ میں راتوں کو مسئلے پر بیٹھ کر اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جس راستے پر چل رہی ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ میرے ہوش اڑ گئے اور میرے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس دوپہر گھر میں سناٹا تھا۔ زویا شاید اوپر چھت پر تھی یا باہر گئی ہوئی تھی۔ میں ساس کے کہنے پر اس کے کمرے میں دھلے ہوئے کپڑے رکھنے گئی تھی۔ وہاں ایسی کی ٹھنڈک تھی، مگر ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میز کی دراز آدھی کھلی ہوئی تھی، جیسے کوئی جلدی میں اسے بند کرنا بھول گیا ہو۔ میں نے جب اسے ٹھیک کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو میری نظر ایک لفافے پر پڑی جس پر شہر کے ایک مشہور ہسپتال کا نام لکھا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا، کیونکہ لفافے کے اوپر سے پیشنٹ کی جو ڈیٹیل نظر آ رہی تھی وہ میری نند کی تھی، جبکہ بظاہر میری نند ہرگز بھی بیمار نہیں تھی۔ تو پھر یہ کس چیز کی رپورٹس تھیں؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود میڈیکل رپورٹس پر نظر ڈالی۔ ان کاغذات پر لکھے الفاظ میرے سامنے ناچنے لگے۔ رپورٹ سے صاف ظاہر تھا کہ زویا امید سے ہے۔ میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھوٹ کر فرش پر گر گئے اور مجھے لگا جیسے کمرے کی چھت مجھ پر آن گری ہو۔ یا اللہ، یہ لڑکی کس حد تک گر گئی ہے؟ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ زویا سامنے کھڑی تھی۔ مجھے زمین پر پڑے وہ کاغذات دیکھتی ہی اس کے چہرے سے پہلے تو خون ہی سفید ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں سب جان چکی ہوں، اس کا خوف وحشیانہ غصے میں بدل گیا۔ اس نے چیتے کی طرح جھپٹ کر وہ کاغذات اٹھائے اور میرا جبڑا اتنی زور سے پکڑا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی کہ مریم، تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، تم نے یہ کاغذات کیوں چھوئے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ زویا، تم نے یہ کیا غضب کر لیا ہے؟ یہ گناہ اب چھپے گا نہیں، تم اپنے ساتھ ساتھ اس پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دو گی۔ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، حامد کو سب سچ بتا دو۔ مگر وہ اس وقت ایک زخمی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ اس نے مجھے دیوار سے لگا دیا اور غلیظ لہجے میں بولی کہ اب جو ہوگا اس کا فیصلہ میں کروں گی، تم نہیں۔ تم تو اس گھر سے ایسے نکلو گی کہ کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہیں بچے گا۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر کانپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں بلکہ ایک شیطانی منصوبہ تھا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر ہال میں بیٹھی لرز رہی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے تو اس گناہ کے انجام سے ڈر لگ رہا تھا جو اس گھر کی بنیادیں ہلانے والا تھا۔ مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ زویا نے اپنی جان بچانے اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اسی لمحے سے ایک ایسا گھناؤنا کھیل ترتیب دے دیا تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں زویا کو پیار محبت سے سمجھاؤں گی۔ میں چاہتی تھی کہ اسے احساس دلاؤں کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں اسے مشورہ دیتی کہ یہ بچہ جس کا بھی ہے وہ اس سے بات کرے کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کر گھر آ جائے تاکہ بات گناہ سے نکل کر نکاح کے بندھن میں بندھ جائے اور رسوائی سے بچا جا سکے۔ لیکن جب میں نے اس سے یہ بات کرنے کی کوشش کی تو وہ غصے میں پاگل ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور مجھ پر جھپٹ پڑی۔ اس نے میرا بازو مروڑتے ہوئے غلیظ لہجے میں کہا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے مشورہ دینے والی؟ میرے معاملات سے دور رہو ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کی اس رویے نے مجھے خاموش تو کر دیا، لیکن میرا دل مسلسل لرز رہا تھا۔ اسی رات جب گھر میں سب سو چکے تھے، میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ مجھے زویا کے کمرے سے اس کے رونے اور کے گڑانے کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں لاشعوری طور پر رک گئی اور اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ دوسری طرف موجود شخص کی منتیں کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہ سارا تکبر ختم ہو چکا تھا جو وہ مجھے دکھاتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میری بات مان لو، میں اسے مزید نہیں چھپا سکتی۔ یہ تمہارا بچہ ہے، تم اسے قبول کر لو۔ تم بس ایک بار رشتہ بھیج دو، میں بھائی اور امی کو منا لوں گی، ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ لیکن شاید سامنے والا شخص پتھر دل تھا یا اسے صرف وقت گزاری سے مطلب تھا۔ تو یہ کسی کے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے۔ لیکن اس کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ سامنے والا شخص صاف انکار کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں فون پٹخ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر
بیٹھ کر بین کرنے لگی۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور خوف بھی۔ میں زویا کے پاس گئی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تم اپنے بھائی کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دو اور پھر تمہارا بھائی اس معاملے کو خود سنبھال لے گا۔ اور اب اگر تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تو میں خود اماں کو یہ بات بتا دوں گی، کیونکہ تم جتنا عرصہ یہ بات چھپاؤ گی معاملہ اتنا بگڑتا چلا جائے گا۔ ابھی شروعات ہے، اگر وہ لڑکا نہ بھی مانا تو یہ مسئلہ سلجھ سکتا ہے۔ اماں خود تمہیں ہاسپٹل لے جا کر تمہارا ابورشن کروا دیں گی اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی غصے میں پھنکاری تھی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ مشورہ دینے والی؟ تم دیکھنا کہ میں کرتی کیا ہوں، لیکن اگر تم نے بھائی یا اماں کو بتانے کی غلطی کی تو تمہیں میں خود طلاق دلوا کر یہاں سے چلتا کروں گی۔ زویا کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو اس کی ہمدردی میں اسے اس گناہ کے بوجھ سے نکالنے کا مشورہ دے رہی تھی، لیکن وہ تو ایک الگ ہی دنیا میں جی رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اب دکھ نہیں بلکہ ایک عجیب سی ضد اور جنون تھا۔ غصے میں تل ملاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں اس بچے کو ہرگز ضائع نہیں کرواؤں گی، کیونکہ یہی بچہ میرا وہ کارڈ ہے جسے کھیل کر میں بلال کو مجبور کروں گی۔ جب تک یہ میری کوکھ میں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ بلال میرے لیے رشتہ بھیجے گا ہی بھیجے گا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ بس تھوڑا سا ڈر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ بات اب چھپنے والی نہیں، وہ مجھے اپنانے ضرور آئے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، زویا ہوش کے ناخن لو۔ وہ شخص فون پر صاف انکار کر رہا تھا، وہ تمہیں صرف استعمال کر رہا ہے۔ اگر اماں ابا کو پتہ چلا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تم اپنی ضد میں پورے خاندان کی عزت داؤ پہ لگا رہی ہو۔ میری یہ بات اسے تیر کی طرح لگی۔ اس نے میرا بازو اتنی زور سے مڑوڑا کہ میری چیخ نکل گئی۔ وہ میرے چہرے کے قریب آ کر بھنکاری، عزت کی فکر ہے نا تمہیں؟ تو سنو مریم، اگر اس گھر میں کسی کی عزت نیلام ہوگی تو وہ تم ہوگی، میں نہیں۔ تم نے میری زندگی میں دخل اندازی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب تم دیکھنا، میں اس بچے کو بھی بچاؤں گی اور خود کو بھی، اور اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اس نے مجھے جھٹکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں ساری رات مسلے پر بیٹھ کر روتی رہی۔ مجھے زویا کے گناہ سے زیادہ اس کی ضد سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کے انتظار میں تھی جو اسے بیچ مجدار میں چھوڑ چکا تھا۔ اگلے چند دن زویا بہت خاموش ہو گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی، لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ فون پر مسلسل کسی سے رابطے میں تھی اور اس کی نظریں ہر وقت مجھ پر جمی رہتی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بڑا طوفان کھڑا کرنے والی ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ رات جب میں سحری کے لیے اٹھی تو وہ چور دیوار پھاند کر اندر نہیں آیا تھا، بلکہ زویا نے اسے خود پچھلے دروازے سے بلایا تھا۔ اس کا مقصد چوری نہیں تھا بلکہ ایک ایسا ڈرامہ رچانا تھا جس میں وہ لڑکا چور بن کر پکڑا جائے اور الزام مجھ پر لگ جائے، تاکہ زویا کی اپنی حالت پر سے سب کی توجہ ہٹ جائے، یا پھر شاید اس کا مقصد اس سے بھی زیادہ کچھ الگ تھا جو کہ میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس رات جب میں سحری کے لیے اٹھی تو وہ چور نہیں بلکہ میری بربادی کا وہ موہرا تھا جسے زویا نے خاص طور پر میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے بلایا تھا، اور میرے شوہر اس کی باتوں میں بھی آ گئے تھے اور اس نے اپنی کہی بات پوری کر دی تھی۔ واقعی وہ مجھے طلاق دلوا چکی تھی۔ حامد کی دی ہوئی طلاق کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے جب وہ گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں سے وہی لڑکا باہر نکلا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ دی اور بولا، بی بی جی معاف کرنا، مجھے زویا نے کہا تھا کہ اگر میں تمہارا نام لوں گا تو وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں نے اس کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تم بلال ہو؟ اس نے ایک دم نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں تو وجاہت ہوں۔ بلال میرے ایک دوست کا نام ہے، لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ تو کافی عرصے سے بلال سے بات کر رہی تھی اور بلال کے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی، تو پھر یہ وجاہت کون تھا؟ اور پھر میں نے اسے سرسری سے ساری بات بتا دی، جسے سن کر اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم تبدیل ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، تو جھوٹ کہہ رہی ہو، زویا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اور اس لمحے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ زویا نے وجاہت کو جھوٹی محبت کا آسرا دے کر اس سے یہ کام کروایا تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکلوانے والے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا تھا یہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون اٹھایا اور زویا کو کال ملا دی، ساتھ ہی فون اسپیکر پر کر دیا۔ زویا نے میری پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ دیکھ لیا مریم، آج تمہیں میں نے کس طرح گھر سے باہر نکالا ہے؟ بہت پارسا بنتی تھی نا، تو تمہاری عزت کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ اب کوئی تمہاری بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ اگر تم میری ذات کو لے کر کچھ کہو گی بھی تو کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے لہجے کو کڑوا بنایا اور اس سے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم بلال کے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ سچ کب تک چھپاؤ گی؟ میری بات پر وجاہت کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے زویا نے ہنستے ہوئے کہا تھا،
کہ بلال کو میں ہر حال میں راضی کر کے ہی رہوں گی۔ اسے بھی میں نے پوری طرح بلیک میل کیا ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ وہ رشتہ بھیج دے گا۔ یہ سننا تھا کہ وجاہت کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ پھر میں نے زویا سے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ وہ چور کون تھا اور تم نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ یہ سنتے ہی زویا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، وہ بیچارہ میری محبت میں پاگل بنا پھرتا ہے اور اسی لیے میں نے اسے استعمال کیا ہے۔ کچھ دنوں بعد میں اسے بھی سائڈ پر لگا دوں گی۔ ویسے بھی جب اسے پتہ چلے گا میں اس کے دوست کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو وہ خود ہی راستے سے ہٹ جائے گا اور میرا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اب آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا۔ یہ کہہ کر زویا نے تو فون بند کر دیا تھا، مگر میں بس وجاہت کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جسے شاید یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، یہ زویا نے کیا کیا ہے؟ بلال تو شادی شدہ ہے، اس نے یہ بات زویا سے چھپائی ہوئی ہے، وہ کبھی زویا کو قبول نہیں کرے گا۔ میں زویا سے اتنی محبت کرتا تھا اور اس نے میرے ساتھ ہی دھوکہ کیا۔ آپ میرے ساتھ چلے۔ وجاہت نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وجاہت کہنے لگا، اپنے گھر بھی چلے جائیے گا، لیکن اپنے داغ پر لگا دامن نہیں دھونا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ زبردستی مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس زویا کے گھر لے گیا۔ اس نے سارے ہی گھر والوں کو شور مچا کر اکٹھا کیا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگے، بڑی ہی بے شرم نکلی تم، جس کے ساتھ پکڑی گئی اس کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں آ گئی۔ وجاہت نے ہنگامہ کیا اور زویا بھی کمرے سے باہر آ گئی اور پھر وجاہت نے سب کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ اس کے بعد زویا کے میسیجز موجود تھے، اس نے سارے وائس میسیجز پورے گھر والوں کو سنائے اور ساتھ ہی زویا کی امید سے ہونے کی خبر بھی دے دی۔ یہ سننا تھا کہ زویا تو صاف مکر گئی۔ وجاہت نے زویا کا فون چھین کر سارے گھر والوں کو اور بلال کی چیٹس بھی دکھائیں اور اس کے وائس میسیجز بھی سنوائے اور یہاں سارا سچ کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ میرا شوہر میرے آگے شرمندہ ہو چکا تھا، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ زویا کا سچ کھلنے کے بعد وجاہت نے مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ زویا کے ساتھ اس کے گھر والے کیا کرنے والے تھے میں یہ نہیں جانتی تھی، لیکن میں برباد ہو چکی تھی۔ میرے والدین کو جب میں نے ساری باتیں بتائیں تو وہ اپنی لا علمی پر پچھتائے اور ساتھ ہی مجھے بھی ڈانٹا کہ میں نے انہیں یہ سب کچھ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ دراصل میری یہ خواہش تھی کہ میرا شوہر سیدھے راستے پر آ جائے، اسی لیے میں نے کبھی اپنے گھر والوں سے اس کی بے راہ روی کی شکایت نہیں کی، لیکن شاید یہ میری ہی غلطی تھی۔ میری عدت ختم ہوئی تو زمانے والے سوال جواب کرنے لگے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میری طلاق کیوں ہوئی، لیکن میں زویا کو بدنام نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اور میرے گھر والوں نے خاموشی اختیار کی۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی میرے لیے رشتہ آ گیا اور جب مجھے لڑکی کے سامنے بٹھایا گیا تو میرے ہی ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت تھا۔ وجاہت کہنے لگا، میں زویا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں نے انجانے میں شاید غلط لڑکے کا انتخاب کر لیا تھا۔ میں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ بے انتہا غلط تھا اور اب میں اسی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے شادی کر کے آپ کو عزت سے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ وجاہت نے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے میرا اور وجاہت کا رشتہ طے کر دیا اور یہ رخصت ہو کر میں ایک بار پھر خوبصورت سے گھر میں پہنچ گئی تھی، لیکن اس بار حالات مختلف تھے کیونکہ میرے شوہر نے مجھے دل سے قبول کیا تھا اور وجاہت نے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے وہ محبت دی تھی جس کی میں طلبگار تھی۔ کبھی کبھی انسان غلط راستوں پر نکل پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی انہی غلط راستوں پر بھٹکتا رہے۔ اسے چاہیے کہ وقت رہتے وہ واپسی کا راستہ لے تاکہ زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔